اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو المعین۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف التحیات والثناء کے فیصلوں کے بارے میں جاری ہے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں جو فیصلہ لے کر آئے ہیں وہ اس کا عنوان یہ ہے کہ یہاں ٹھہرو، علی کو آنے دو، علی آئیں تو ان سے اپنے مسئلے کے بارے میں سوال کرو۔ ماجرا کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک شخص دوسرے خلیفہ کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ یا خلیفہ یا امیر، جو بھی عنوان ان کو وہ دیا جائے، کہ میں نے دور جاہلیت میں جب میں مسلمان نہیں تھا میں نے اپنی بیوی کو ایک مرتبہ طلاق دے دی تھی۔ اسلام لانے کے بعد میں نے اپنی بیوی کو دوبارہ 2 مرتبہ طلاقیں دے دی ہیں۔ اب کیا میں آئندہ مستقبل میں اپنی بیوی سے دوبارہ نکاح کر سکتا ہوں یا مجھے حلالے کی ضرورت ہے؟ یعنی میری 3 طلاقیں ہو چکی ہیں اور مجھے اب حلالے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ وہ پہلی طلاق جو میں نے اسلام سے پہلے دی تھی وہ کل عدم ہو چکی ہے، 2 طلاقیں ہوئی ہیں، پس میں ایک دفعہ اس سے دوبارہ نکاح کر کے اس کے پاس جا سکتا ہوں، پھر تیسری دفعہ جب میں اس کو طلاق دوں گا تو پھر حلالے کی نوبت آئے گی۔ یہ ایک اختلاف فقہی ہے۔ ہمارا مبنا بھی اہل تشیع کا یہی ہے کہ ایک مجلس میں 3 طلاقیں نہیں ہوتی ہیں، یعنی مرد عورت کو طلاق دیتا ہے، طلاق دینے کے بعد اس کی ایک مدت ہوتی ہے جس میں وہ اس سے رجوع کر سکتا ہے، پھر اگر رجوع کر لے، دوبارہ اس سے نکاح کر لے، پھر اس کو طلاق دے دے تو پھر اس کے پاس ایک مدت ہوتی ہے جس میں وہ عورت سے رجوع کر سکتا ہے، اس سے دوبارہ نکاح کر سکتا ہے۔ اگر مدت کے دوران رجوع نہ کرے تو پھر دوبارہ اگر اس کو طلاق دے دے تو یہ دوسری طلاق منعقد ہوگی، اور اسی طرح سے تیسری طلاق کی بھی باری آتی ہے۔ یہ 3 طلاقیں جب ایک مرد دیتا ہے اپنی مخصوص شرائط کے ساتھ، جو ہمارے فقہ جعفریہ میں وہ شرائط مختلف ہیں اہل تسنن کے ساتھ، تو ان شرائط کے ساتھ اگر مرد 3 مرتبہ عورت سے نکاح کر لیتا ہے اور اسے طلاق دے دیتا ہے تو پھر 4تھی مرتبہ نکاح کرنے کے لیے اسے حلالے کی ضرورت ہے، یعنی کوئی دوسرا مرد آئے جو اس عورت کے ساتھ نکاح کرے اور پھر اپنی مرضی سے اسے وہ طلاق دے، ازدواجی تعلقات قائم کرے اور پھر وہ دوبارہ اس کے پاس آ سکتی ہے۔ یہ ایک مستقل چیپٹر ہے، علماء نے اس کے بارے میں تفصیلی گفتگو کی ہے، فقہی کتابوں میں بھی مدون اس کے احکام موجود ہیں، آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ تو یہ شخص آتا ہے خلیفہ سے سوال کرتا ہے کہ میں نے دور جاہلیت میں اپنی بیوی کو 1 مرتبہ طلاق دے دی تھی، پھر اسلام لے کر آیا، پھر میں نے اس کو 1 دفعہ طلاق دی، پھر دوبارہ اس سے نکاح کیا، پھر اس کو طلاق دی، اب کیا تیسری مرتبہ نکاح کرنے کے لیے میں اس سے نکاح کروں یا پہلے حلالہ ہونا چاہیے؟ خلیفہ نے کہا کہ مجھے اس مسئلے کا علم نہیں ہے، آپ یہاں صبر کرو، علی ابن ابی طالب آئیں تو یہ سوال آپ ان سے کیجئے گا۔ یہ شخص انتظار کرتا ہے۔ حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف التحیات والثناء جب تشریف لاتے ہیں تو خلیفہ کہتے ہیں اس شخص سے کہ اب تم اپنا سوال علی ابن ابی طالب علیہ آلاف التحیات والثناء سے کر سکتے ہو۔ تو یہ شخص اپنا سوال کرتا ہے حضرت علی علیہ آلاف التحیات والثناء سے، تو حضرت امیر المومنین جواب میں یہ کہتے ہیں کہ اسلام اپنے سے پہلے والی چیزوں کو منہدم کر دیتا ہے، یعنی اگر تم نے پہلے طلاق دی تھی تو وہ کل عدم ہو چکی ہے، اب تم اسلام لے کر آئے ہو، یہاں اول سے کام شروع ہوگا، یعنی اب تم نے طلاق دی تو یہ پہلی طلاق شمار ہوگی اور تیسری طلاق کے بعد جو ہے نا وہ حلالے کی نوبت آئے گی، لہٰذا ابھی تم نے چونکہ 2 مرتبہ طلاق دی ہے، تم تیسری مرتبہ بیوی سے نکاح کر کے اس کے قریب جا سکتے ہو، پھر اگر تم نے اس سے اختلاف کیا اور طلاق دی تو 4تھی مرتبہ اب تمہیں اس کے نکاح کرنے کے لیے حلالے کی ضرورت ہوگی۔ یہ حضرت سید الاوصیاء امیر المومنین نے اس شخص کے لیے فیصلہ کیا اور اس نے بھی اس کو تسلیم کر لیا۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو حضرت سید الاوصیاء کے فیصلوں کے بارے میں جاری ہے، اگر آپ دلچسپی رکھتے ہیں تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔